اگر یہاں آنے والے اس پہلے ممکنہ شخص نے آنے میں واقعی اتنی دیر کر دی تو اسے اس کی سزا شدید خوف اور دہشت کی صورت میں بھگتنا پڑے گی۔ وہ جو ہی مجھے ملنے کے ارادے سے 7 قدمی زینے پر قدم رکھے گا، میرے گل سڑ چکے ڈھانچے سے اٹھنے والی بدبو کا ہلکا سا بھپکا اس کا استقبال کرے گا۔ یہ بدبو مرے ہوئے چوہے کی بدبو سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگی۔ جیسے ہی بدبو کا بھپکا اس کے نتنوں میں داخل ہوگا، وہ ارد گرد نظریں دوڑائے گا کہ مبادا اس کا پاؤں انجانے میں کسی چوہے کی لاش پر پڑ جائے۔ اتنے میں وہ آخری زینے پر پاؤں رکھ کر صحن میں داخل ہو چکا ہوگا اور بدبو اتنی تیز ہو چکی ہوگی کہ وہ بے اختیار اپنا کوئی سا بھی ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لے جائے گا اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اپنے دونوں نتنے یوں بند کر دے گا جیسے وہ جندر کے صحن کی بجائے ندی کے گہرے پانی میں اتر رہا ہو اور پانی اس کے منہ اور ناک کو چھونے لگا ہو۔ وہ غوطہ لگانے کے سے انداز میں یوں ہی اپنے ہاتھ سے منہ اور ناک ڈھانپے آگے بڑھے گا اور بائیں مڑ کر جیسے ہی دروازہ کھولے گا، بدبو کا ایک زوردار بھپکا اس کے ڈھانپے ہوئے منہ اور ناک کے باوجود اس کے دماغ میں سرایت کر جائے گا۔ میرے خوفناک ڈھانچے پر پہلی نظر پڑتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار ایک خوفناک چیخ نکل جائے گی جو اتنی زوردار ہوگی کہ اس کے نتنوں اور منہ کو ڈھانپا ہوا اس کا ہاتھ سانس کی نالی سے آتی ہوئی ہوا کے زور سے خود بخود ہٹ جائے گا، اور جب یہ چیخ جندر کے بالکل سامنے بہتی ندی کے دوسری جانب موجود اونچے ٹیلے سے، جس پر کھڑے ہو کر گاؤں والے عموماً مجھے گاؤں میں ہونے والے کسی واقعے کی اطلاع ایک بلند آواز کی صورت دیا کرتے تھے، ٹکرا کر پلٹے گی اور اس کے کانوں میں گونجے گی تو وہ مزید خوف زدہ ہو جائے گا۔ اس گونج کی شدت اتنی تیز ہوگی کہ کچھ لمحوں کے لیے تو اس کا دماغ گھومتا رہے گا۔ جب وہ تھوڑا سنبھلے گا تو کمرے میں داخل ہونے کے بجائے ایک زوردار جھٹکے سے، جیسے میرے ڈھانچے نے اسے دھکا دے دیا ہو، واپس صحن کی طرف پلٹے گا اور صحن میں موجود اس تھلے سے ٹکرائے گا جس پر میں گرمیوں کی راتوں میں لیٹ کر جندر کے گھومتے پاٹوں کی سریلی گونج اور شفاف آسمان پر جگمگ جگمگ کرتے ستاروں سے بیک وقت لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ تھلے سے ٹکراتے ہوئے وہ کچھ دیر وہیں کا ہو کے گھنے درخت کے تنے کا سہارا لے کر رکا رہے گا، کچھ سوچے گا اور پھر بغیر کسی تاخیر کے میرے گاؤں کی راہ لے گا جو سامنے والے چھوٹے ٹیلے کے پیچھے موجود اونچی پہاڑی کی دوسری طرف واقع ہے۔ ندی عبور کرتے ہوئے وہ ان بڑے پتھروں پر پاؤں نہیں دھرے گا جو بہتی ندی کے بیچوں بیچ گزرنے کے لیے بطور خاص رکھے گئے ہیں، بلکہ وہ پانی ہی میں چھلانگیں مارتا ہوا سامنے والے ٹیلے کی طرف بھاگے گا، اور ایسا کرتے ہوئے اس کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ جائیں گے، مگر وہ اس کی پرواہ کیے بغیر بھاگتا چلا جائے گا اور چڑھائی میں بھی یوں بھاگتا جائے گا جیسے وہ کسی میدان میں بھاگ رہا ہو۔ ٹیلے کی چوٹی پر پہنچنے تک اس یخ بستہ موسم میں بھی اس کا جسم پسینے میں نہا چکا ہوگا۔ جو ہی وہ اس بڑی چٹان پر پہنچے گا جس پر کھڑے ہو کر گاؤں والے مجھے متوجہ کرنے کے لیے آوازہ بلند کیا کرتے تھے، اس کا خوف قدرے کم ہو جائے گا۔ وہ وہاں کچھ دیر رک کر اطمینان کا سانس لے گا، پیچھے مڑ کر ایک نظر جندر کے کمرے پر ڈالے گا اور ندی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔
اگر میری موت 20-25 سال پہلے یہاں اسی صورت میں واقع ہوتی تو میری لاش کو اس طرح گلنے سڑنے کا کوئی اندیشہ لاحق نہ ہوتا، کہ ان دنوں جندر کے پچھواڑے سے گزرنے والا یہ راستہ جو اب تقریباً معدوم ہو چکا ہے خاصا آباد ہوا کرتا تھا، اور یہاں سے ہر وقت حتیٰ کہ رات کو بھی لوگ گزرتے رہتے تھے۔ ان دنوں گاؤں اور اس کے پیچھے موجود وسیع و عریض سرکاری جنگل کو قصبے سے ملانے والی سڑک نہیں بنی تھی، اور جنگل سے قصبے تک جانے کے لیے یہی واحد راستہ ہوا کرتا تھا۔ یہ راستہ جو اب اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ یہاں سے گزرنے والا بمشکل اپنے کپڑوں کو جھاڑیوں میں الجھنے سے بچاتا ہے، تب خاصا چوڑا ہوا کرتا تھا۔ سرکاری نقشے میں یہ اب بھی جنگل سے لے کر قصبے تک پورے 11 فٹ ہے، مگر عدم گزران کے سبب اس کا حقیقی وجود سکڑ کر فٹ بھر ہی رہ گیا ہے۔ یوں تو یہ رستہ صدیوں سے موجود ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ کسی دور میں کشمیر کو ٹیکسلا سے ملاتا تھا، اور نیپال اور ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے طالب علم اسی رستے سے گزر کر ٹیکسلا یونیورسٹی میں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ لیکن اسے آج سے کوئی صدی بھر پہلے انگریزوں نے سرکاری جنگل میں آمد و رفت کے لیے ہموار کیا تھا، اور اس کی چوڑائی 11 فٹ مقرر کی تھی۔ انگریز افسر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر یہیں سے گزر کر جنگل کا معائنہ کرنے جاتے تھے۔ بابا جمال الدین بتایا کرتا تھا کہ وہ یہاں سے ہر ہفتے انگریز افسروں کو گزرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا، جو کبھی کبھار سستانے کے لیے یہاں جندر کے پچھواڑے موجود کاہو کے صدیوں پرانے درخت کے نیچے رکا بھی کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کچھ مقامی سپاہی بھی ہوتے تھے، جو گھوڑوں کے پیچھے پیچھے پیدل چل رہے ہوتے تھے۔ واپسی پر بعض دفعہ ان کے ساتھ وہ ملزم بھی ہوتے جو سرکاری درخت بغیر پرمٹ کے کاٹتے ہوئے پکڑے جاتے تھے۔ ان ملزموں کے دونوں ہاتھوں میں لوہے کی ہتھ کڑیاں ہوتی، جن کے دوسرے سرے گھوڑوں کی زین میں بندھے ہوتے تھے۔ نیکریں پہنے مقامی سپاہی ہاتھوں میں ڈنڈے لیے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی ہانک رہے ہوتے تھے۔ افسروں کے گھوڑوں پر تو انہیں ڈنڈے برسانے کی جرات نہیں ہوتی تھی، البتہ جب کبھی کوئی بھگوڑا ملزم تھک کر ہانپنے لگتا تو وہ اس پر خوب ڈنڈے برساتے اور اپنے افسروں کی خوشنودی کا سامان کرتے۔ انگریزوں کے یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اس فرق کے ساتھ اب گھوڑوں پر اکڑ کر بیٹھنے والے افسر بھی ویسی ہی رنگت کے مالک ہوتے تھے جیسے ہتھ کڑیاں ہاتھوں میں ڈالے گھوڑوں کے پیچھے پیچھے گھسیٹے جانے والے ملزم۔ ہاں، خاکی رنگ کی نیکریں پہنے سپاہیوں کی جگہ اب ٹخنوں کو چھوتی خاکی رنگ کی پینٹ اور پورے بازوؤں والی شرٹ میں ملبوس سپاہیوں نے لے لی تھی، لیکن یہ سلسلہ کچھ ہی سال چلا۔ میرے ہوش سنبھالنے تک گھوڑوں پر سوار گندمی رنگت کے افسر اور پیادہ سپاہی دونوں غائب ہو چکے تھے، بلکہ بغیر پرمٹ کے درخت کاٹنے والے بدستور یہاں سے گزرتے رہتے تھے، لکڑی لدے خچروں اور اونٹوں کے ساتھ۔ سورج غروب ہونے کے بعد جیسے ہی دھند ہلکا پھیلتا، ان کے قافلے مشرق میں واقع قصبے کی طرف سے طلوع ہونا شروع ہو جاتے، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے یوں غائب ہو جاتے جیسے انہیں روشنی نکل گئی ہو۔ بابا جمال الدین نے، جو اندھیرے سے خاصا مانوس تھا اور انہیں اماوس کی راتوں میں بھی دیکھ لیا کرتا تھا، مجھے بتاتا تھا کہ انہوں نے اپنے خچروں کے نالوں پر بھی چمڑا چڑھا رکھا ہوتا تھا تاکہ چلتے ہوئے ان کے قدموں کی آہٹ نہ سنائی دے۔ البتہ وہ لوگ جو باقاعدہ سرکاری پرمٹ لے کر درخت کاٹتے تھے، دن کے وقت بھی یہاں سے گزرتے رہتے تھے۔
تاہم گرمیوں کے دنوں میں یہ بھی عموماً راتوں ہی کو یہاں سے گزرتے تھے۔ یہ تعداد میں بہت کم تھے، تاہم ان کی نشانی یہ تھی کہ ان کے اونٹوں اور خچروں کے گلوں میں گھنٹیوں کے کینٹھے بندھے ہوتے تھے، اور جب ان کا قافلہ یہاں سے 2 میل کے فاصلے پر ہوتا، سامنے والے ٹیلے کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے شخص کو ان کی ٹن ٹن سنائی دینے لگتی تھی۔ اپنی نوجوانی کے دنوں تک تو میں بھی انہیں یہاں سے گزرتے دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے اونٹوں کے گلے میں پڑی گھنٹیوں کی ٹن ٹن بہت بھلی لگتی تھی۔ میں ٹن ٹن کی ان آوازوں سے زیادہ لطف اندوز ہونے کے لیے جندر کے کھارے میں بڑی چونگ انڈیلتا، جندر کا دروازہ بھیڑتا اور ندی عبور کر کے سامنے والے ٹیلے پر موجود سب سے اونچی چٹان پر جا کھڑا ہوتا اور اپنے کان جنگل کی طرف سے آنے والے رستے پر لگا دیتا تھا، جہاں سے اونٹوں کے گلے میں پڑی گھنٹیوں کی آواز دور سے بھی بآسانی سنائی دیتی تھی۔ جو ہی اونٹوں کے گلے میں ٹن ٹن کرتی گھنٹیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں میرے کانوں کے پردوں کو چھوتی، میں سمجھ جاتا کہ قافلہ جنگل سے نکل کر اس موڑ پر آ پہنچا ہے، جہاں سے جنگل کے بیچوں بیچ بہنے والی چھوٹی ندی اس بڑی ندی میں آ کر ملتی ہے۔ ٹیلے پر موجود یہ چٹان ایک ایسا مقام تھا جہاں سے جندر کی گونج اور اونٹوں کے گلے میں ٹن ٹن کرتی گھنٹیوں کی مدھم آواز کی پچ ایک جیسی معلوم پڑتی تھی۔ جو ہی یہ قافلہ اس مقام پر پہنچتا جہاں کسی دور میں اس علاقے کے راجا کا جندر ہوا کرتا تھا، مجھے اپنے جندر کی گونج اور ندی کے بہتے پانی کا شور ان اونٹوں کے گلے میں پڑی گھنٹیوں کی ٹن ٹن میں دبتا ہوا محسوس ہوتا، اور میں بھی اسی تناسب سے اپنے قدم آہستہ آہستہ اترائی کی طرف بڑھانا شروع کر دیتا، تاکہ ان دونوں طرح کی آوازوں کے درمیان وہ توازن برقرار رکھ سکوں جو میری سرشاری کو دو آتشا کر دیتا تھا۔ جب قافلہ جندر سے صرف 200 قدم کے فاصلے پر ہوتا، میرے قدم ندی کے پانیوں کو چھو رہے ہوتے۔ میں کچھ دیر ندی کے درمیان موجود ایک چٹان پر کھڑے ہو کر جندر کی گونج اور گھنٹیوں کی ٹن ٹن سے لطف اندوز ہوتا۔ پھر جو ہی یہ قافلہ جندر کے پچھواڑے پہنچتا اور ٹن ٹن کے تیز شور میں ندی کی گونج کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا، میں بھاگ کر جندر کے صحن میں داخل ہو جاتا، جہاں جندر کی گونج ٹن ٹن کے شور سے مل کر ایسا سماع تشکیل دیتی کہ میرا دھمال ڈالنے کو جی چاہتا۔ پھر جوں قافلہ آگے قصبے کی طرف بڑھتا، ٹن ٹن کی آوازیں بدستور کم ہونا شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ اس مقام پر جہاں مغرب سے مشرق کی طرف بہنے والی اس ندی کا رخ اچانک شمال کی طرف مڑ جاتا ہے، یہ آوازیں بالکل معدوم ہو جاتی اور میں جندر کے کھارے میں نئی چونگ اڈیل کر اس کے صحن میں موجود تھلے پر لیٹ کر سونے کی تیاریاں کرنے لگتا۔ مگر یہ سب بھلے وقتوں کی یادیں ہیں، ان دنوں کی جب صرف میرے ہی نہیں، اس ندی میں موجود ہر جندر پر چونگوں کا اتنا رش ہوتا تھا کہ سب کے سب 8 پہر گھومتے رہتے تھے۔ ان دنوں گاؤں والوں میں سے اکثر کی گزر اوقات کا واحد ذریعہ کھیتی باڑی ہوتا تھا، اور اگر کسی سال کوئی شخص کسی وجہ سے بوائی نہ کر سکتا تو اسے زمین سے بے وفائی کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں وہ لوگ بھی جن کا ذریعہ معاش کچھ اور ہوتا، سال میں 2 مرتبہ اپنی زمین پر ہل ضرور چلاتے تھے تاکہ زمین سے بے وفائی کے مرتکب نہ ہوں۔ خود میرا باپ بھی، جس کی گاؤں میں زرعی زمین نہ ہونے کے برابر تھی اور اس کے معاش کا تمام تر انحصار اس جندر کے گھومتے پاٹوں پر تھا، سال میں 2 دفعہ ضرور زمین بیچتا تھا۔ حالانکہ رکھوالی نہ کرنے کی وجہ سے
اول تو زمین میں بیجا گیا دانہ پرندے چگ جاتے تھے، اور اگر زمین سے کچھ پھوٹ بھی نکلتا تو اسے اڑوس پڑوس کے مال مویشی تباہ کر کے رکھ دیتے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اسے ہمیشہ زمین بیجتے ہوئے ہی دیکھا، کبھی کٹائی یا گاہی کرتے ہوئے نہیں پایا۔ تاہم اس کے باوجود جب بذریعہ لیتری گاؤں کی فصل مشترکہ طور پر کٹ رہی ہوتی تو وہ اس میں شرکت ضرور کرتا۔ اگر اس کے اپنے کھیتوں میں کسی سال فصل ہو بھی جاتی تو وہ اسے اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیتا، وہی کٹائی کرا کر اپنی فصل کے ساتھ اسے گاہ لیتا اور بھوسے سمیت دانے بھی خود رکھ لیتا۔ مگر اگلی بار جب بوائی کا موسم آتا تو میرا باپ بطور خاص اسکول جا کر میری چھٹی منظور کراتا، مجھے چنگوں کی ترتیب سمجھاتا کہ فلاں چونگ کے بعد فلاں چونگ کھارے میں اونڈیلنی ہے، اور خود اپنے عزیزوں سے بیل ادھار مانگ کر ہل جوت لیتا۔ وہ جب سامنے والی پہاڑی کی چوٹی پر موجود بڑے کھیت میں، جو اب ایک عرصے سے بچوں کے کھیلنے کا میدان بنا ہوا ہے، بیلوں کو ہنکارتا تو اس کی آواز مجھے یہاں جندر کے صحن میں بھی واضح طور پر سنائی دیتی۔ فصلوں، خاص کر گندم کی کٹائی اور گاہی کے دنوں میں وہ لوگ بھی جو شہر میں نوکری یا کاروبار کر رہے ہوتے، راتوں رات گاؤں آ جاتے اور صبح سویرے درانتیاں اٹھائے لیتریوں کی شمولیت کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ سب مل جل کر ایک دوسرے کی فصلیں کاٹتے، انہیں ڈھو کر مکانوں کے صحنوں میں اور کھلیانوں میں جمع کرتے، اور پھر بیلوں کی جوڑیوں کے پیچھے کاہو کی خشک پھنگنے باندھ کر اسے گاہتے۔ مکئی کی کٹائی کے بعد گاؤں کی عورتیں مل کر اسے چھیلتیں، اور پھر مرد رات کو بھاری سوٹے لے کر اسے کوٹتے اور ان کے دانے علیحدہ کرتے۔ شاید یہی مجبوریاں تھیں جو لوگوں کو ایک دوسرے سے جڑے رہنے اور محبت کرنے پر اکساتی تھیں۔ ایسے حالات میں ان دنوں یہاں میری موت کی صورت میں، جس کا سبب بھی یقیناً مختلف ہوتا، صورتحال خاصی مختلف ہوتی۔ صبح کاذب کے وقت ہی کوئی نہ کوئی شخص چونگ اٹھائے دروازے سے، جو اس کے دستک دینے کی کوشش میں خود بخود کھل جاتا، اندر آ جاتا، آرام سے چونگ اتار کر ایک طرف رکھتا، اندھیرے میں ٹٹول کر لالٹین تلاش کر کے اسے روشن کرتا، پھر یہ سوچ کر کہ میں گہری نیند سویا ہوا ہوں، وہ باہر جا کر لکڑیاں اٹھا لاتا، آگ جلا کر کچھ دیر ہاتھ تاپتا، چولہے کے کنارے رکھا گھڑا اٹھا کر باہر صحن کے ساتھ موجود کیاری میں اس کا پانی اونڈیلتا اور سیدھا اس چشمے پر چلا جاتا جس کا پانی سردیوں کے دنوں میں سویرے سویرے گرم اور گرمیوں کے دنوں میں ٹھنڈا یخ ہوتا ہے۔ بھاپ اٹھتے گرم گرم تازہ پانی سے گھڑا بھرتا اور واپس آ کر چائے کے لیے دیگچی چولہے پر چڑھا دیتا۔ جب چائے تیار ہو جاتی تو وہ جگانے کے لیے مجھے آواز دیتا۔ 2-3 متواتر آوازوں کے بعد جب میرے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوتی تو وہ ہاتھوں سے ہلا کر جگانے کے لیے میری طرف لپکتا، اور چوں ہی اپنا ہاتھ میرے سرد ہو چکے جسم سے مس کرتا، اس کی گھگی بن جاتی اور وہ بے اختیار میری لاش سے لپٹ کر رونا شروع کر دیتا۔ رو دھو کر جب اس کا غم کچھ ہلکا ہوتا تو وہ اپنے صافے سے آنسو پونچھ کر پہلے میری آنکھیں اور پھر میرا کھلا ہوا منہ بند کرتا، کچھ دیر تک میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا، پھر باہر دروازے کی طرف دیکھتا جہاں سے روشنی کی کرنیں اندر آ رہی ہوتی۔ وہ اٹھ کر باہر صحن میں آ جاتا اور محنت مزدوری کے لیے قصبے کی طرف جانے والے لوگوں کو آوازیں دے کر اپنی طرف متوجہ کرتا۔ وہ اس کی روحانسی آواز ہی سے اندازہ لگا لیتے کہ کوئی انہونی ہو گئی ہے، اور وہ سب کے سب اس انہونی کے بارے میں جاننے کے لیے جندر کے صحن کی طرف دوڑ لگا دیتے۔
ان میں سے کئی میرے شناسا ہوتے جو باری باری میری لاش سے لپٹ کر روتے۔ غم ہلکا کر چکا شخص جندر کے کمرے میں پڑی پانی کے گھڑے اٹھاتا۔ غم ہلکا کر چکا شخص جندر کے کمرے میں پڑے پانی کے گھڑے اٹھاتا اور وہاں کھڑے کچھ دوسرے لوگوں کو بھی چشمے پر چلنے کا اشارہ کرتا اور وہ اشارہ پاتے ہی اس کے ساتھ ہو لیتے۔ باقی میں سے کچھ صحن کے کونے میں پتھروں کا چولہا بنا کر آگ جلانے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے۔ جو ہی پانی بھر کر لانے والے واپس پہنچتے، پانی کسی برتن میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیتے۔ ان میں سے ایک شخص کاہو کی ٹہنیاں توڑنے درخت پر چڑھ جاتا اور پھر سب مل کر ان ٹہنیوں سے پتے علیحدہ کر کے پانی میں ڈالتے۔ پانی ابلتے ہی وہ اسے اتارتے اور میرا جنازہ پاک کرنے لگ جاتے۔ اسی اثنا میں ان میں سے ایک دو لوگ میرے گاؤں پہنچ کر میرے عزیزوں کو میری موت کی خبر دے چکے ہوتے، اور جب وہ پہنچتے تو میرے جنازے کو غسل دیا جا چکا ہوتا۔